بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ المائدہ یہ سورہ مدنی سورت ہے، یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی صورتوں کے بھی نام کا معنی بتایا، نساء کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عورتوں کے حوالے سے، اس لیے ہم نے سورۃ النساء کو پڑھا اور مجھے موقع نہ ملا اس کو زیادہ کھل کے بیان کرنے کا۔ میں نے بتایا کہ جنگ احد میں جس طرح سے 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، مدینے میں ایک دم سے کوہرام سمجھ گیا، کئی ایسی عورتیں جو بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، ان کے جو خاندانی مسائل چل پڑے، وراثت کے مسائل نکل کھڑے ہوئے، وہ اللہ رب العالمین نے سارے اس میں بیان کی۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ یہاں پہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے لگا لگایا دسترخوان نیچے اتارے، وہ ہم کھائیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس لیے سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم بِالْحَقِّ، آپ تلاوت کیجئے اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، بالحق کی حق کے ساتھ، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ یہاں پہ یہ بھی ساتھ میں بتاتا چلوں، بعض لوگوں کو یہ بہت بڑا شبہ ہے کہ پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا۔ یہ ساری ہمیں پتہ ہے، ہم سنی سنائی باتوں پہ بڑی جلدی عمل کر لیتے ہیں۔ ایسی حدیث میں کوئی الفاظ نہیں ہے، نہ ہی اس واقعے کے اندر ایسا کوئی ذکر ہے کہ عورت کی وجہ سے قتل ہوا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قتل کیوں ہوا، اس کا ذکر صرف اتنا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو حسد کی بنا پہ قتل کر دیا تھا۔ کس بنا پہ کیا تھا؟ حسد کی بنا پہ قتل کیا تھا۔ اب اگر اسی واقعے کو میں لے کر آؤں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر، تو یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی بھائیوں نے اپنے بھائی کو کس بنا پہ اسے قتل کیا؟ حسد کی بنا پہ قتل کرنا چاہا نا، اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو کیا کرو، قتل کر دو۔ اب اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے جب قربانی کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی، اور دوسری بات یہ، بعض لوگوں نے ان کے نام بھی رکھے ہوئے حابیل اور قابیل، یہ بھی میں نے کہیں نہیں پڑھا، یہ بھی بس چلتی چلاتی باتیں ہیں، حابیل اور قابیل بھی نام کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ جس کی قبول ہوئی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھ میرے بھائی، اللہ ہمیشہ تقوی اختیار کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ شرط ہے قربانی کے قبول ہونے کی۔ آج بھی ہم قربانیاں خریدتے ہیں، یاد رکھ لیجئے قربانی اسی کی قبول ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ آج بھی تقوی دیکھتا ہے، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا اللہ اس کی اتنی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میرے بھائی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ دوسرے بھائی نے یہ بات کہی، تو میرے طرف اوزار لے کر آئے گا تو میں ان اوزاروں کو پکڑ کے تجھے نہیں قتل کروں گا، یا میں بھی تیرے لیے کوئی اوزار نہیں تیار کروں گا، بلکہ میرے دل میں تیرے لیے نرم گوشی ہے۔ انی اخاف اللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ تو اللہ سے ڈر جا، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس نے قتل کیوں کیا اس کو، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، وہ کہنے لگا اگر تو نے یہ ارادہ کر لیا
کہ میرے بھی گناہ اپنے سر پہ تو لینا چاہتا ہے. فتکون من اصحاب النار، یاد رکھ لے مجھے قتل کر کے تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. یہاں پہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے اس کے نفس نے اس کو اس بات پہ آمادہ کر دیا تھا. قرآن حکیم کے اندر بھی نفسوں کا ذکر ہوا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے دو طرح کے نفس رکھے ہیں، ایک نفس امارہ اور ایک نفس لوامہ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ اور لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ آپ سنتے ہیں. یہ بڑی مشہور صورتیں ہیں. ایک سورہ یوسف ہے 13واں پارہ، اس کی پہلی آیت ہے. دوسرا جو ہے سورۃ القیامہ ہے 29ویں پارے میں. ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی رہتی ہے. ایک بدی پہ اکساتا ہے، ایک نیکی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. جو عمل آپ کا سٹرونگ ہوگا، جس طرف آپ کا رجحان ہوگا، جس طرح کا آپ کا ماحول ہوگا، وہ نفس آپ کے اندر والا جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا. اب اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے. فطوعت له نفسه، اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل اس کو پسندیدہ کر کے دکھایا. کبھی چور کو پتہ چل جائے نا بعد میں مجھے پولیس والوں نے اس طرح سے مارنا ہے، تو وہ کبھی چوری کرے گا؟ چور کو کبھی اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میرا ہاتھ اسلامی قانون ہے کاٹ دیا جائے گا، وہ چوری کرے گا؟ وہ چوری نہیں کرے گا. وہ چوری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو شیطان یہ چیز دکھاتا ہے، اس کا عمل اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ تو یہ عمل کر لے، اس میں تیری نجات ہے، تجھے یہ فائدہ ہو جائے گا. وہ کبھی نقصان کی چیز اس کے دماغ میں آنے ہی نہیں دیتا، اس لیے وہ یہ عمل کر لیتا ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل اس کو کیا کیا؟ پسندیدہ کر کے دکھایا، خوبصورت کر کے دکھایا. قتل اخیہ، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو وہ کیا ہوا؟ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائیوں دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام وقت کے نبی ہیں اور ان کی یہ سگی اولاد ہے. آپس میں حسد کی نظر ہو گئی. حسد کی نظر کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. میرے نبی نے فرمایا ایاکم الحسد، حسد سے بچو. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. منو من خشک لکڑی پڑی ہوئی ہو، ایک تیلی آپ کی اس کو لگا دے، چند ہی لمحوں کے اندر وہ راکھ کا ڈھیر بن جائے گا اور اسے ہوا اڑا کر لے جائے گی. فبعث اللہ غرابا، اب یہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کبھی ادھر پھرے کبھی ادھر پھرے کہ میں اس کو کہاں لے کر جاؤں، کدھر چھپاؤں، کیسے میں اپنا گناہ جو ہے وہ چھپاؤں. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین. ایک کوا آیا، اس نے ایسے ہی ایک دوسرے کوے کو مارا. اس کے بعد اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا، ادھر گڑھا بنا کے اس نے اس مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی. یہ کہنے لگا ہائے کاش، یا ویلتا، ہائے کاش میری عقل اس کوے سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہے، تو میں تو اس سے بھی زیادہ کم تر اور ذلیل تر ہو گیا ہوں. کہنے لگا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس کوے سے بھی میں کم تر رہ گیا ہوں. فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، وہ شرمندہ اور نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا. اب میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ سنا کے کیا بتانا چاہا؟ آگے سنیے ذرا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے نے روح زمین پر کسی ایک کو بھی قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری روح انسانیت کو کیا کیا ہے؟ قتل کر دیا ہے. آج کے نوجوان سے پوچھو نا فیوچر کیا چاہتے ہیں، وہ کہے گا یورپ جانا چاہتا ہوں، وہ کہے گا یہود و نصارہ کے ہاں جانا چاہتا ہوں. اور اگر میں قرآن و حدیث کو دیکھوں تو قتل الناس جمیعا اس وقت جو ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں اس کے ذمہ دار کون ہے، سوچئے اور دیکھئے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک انسان کو بچا لیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری روح انسانیت کو کیا کیا؟ بچا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. اسی طرح
ہم اپنے رسولوں کو بھی بھیجتے ہیں اور وہ کھول کھول کے چیزوں کو بیان کرتے ہیں. ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان میں سے بہت زیادہ ایسے ہیں جو زمین میں فساد کرنے والے ہو جاتے ہیں اور وہ خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض. ہم اس سے آگے چلتے ہیں. اب جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے آگے آیت نمبر 57 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی بھی قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جب ان کے اندر قانون راسخ ہوتا ہے، قانون انصاف والا ہوتا ہے. جس وقت انصاف والا قانون نہیں، امیر کے لیے کوئی اور قانون، غریب کے لیے کوئی اور قانون، جس کا زور چلے اس کے لیے. آج آپ دیکھتے ہیں یہاں جس کے پاس بڑی گاڑی ہوتی درمیان میں کھڑی کر کے بند کر کے جدھر مرضی پھر رہا ہے، کہہ دینا صاحب جی سردار جی خیال کریں، وہ آگے سے آنکھ دکھائے گا. یہ ضروری نہیں کہ سردار، میں نے مثال دی، مثال باق الاصل، یہ مثال ہے. مثلا کہ کہہ دینا اگر چودھری صاحب بڑے صاحب آپ بڑے ہیں جی، اس چیز کا کوئی خیال. آپ کو پتہ ہے میرے نبی نے فرمایا راستوں کے حق ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس نے راستے سے ایک خاردار جھاڑی کو اٹھا کے ہٹا دیا نا، گویا اس نے صدقہ کر دیا. ہمیں اس چیز کی سینس نہیں، کروڑوں روپے کی گاڑی لے لی ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، آپ پارکنگ کریں سائڈ پہ کر کے کریں، تھوڑا سا لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ ہم نہیں دیکھے. مجھے کون ہے کہنے والا؟ کون ہوتا ہے مجھے کوئی کچھ کہے؟ کہہ کے تو بھلا دیکھے پھر جائے گا کہاں وہ؟ اسے پتہ نہیں میں کون ہوں. میرے بھائیو یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ فرما رہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پہ یہ بات فرض کر دی أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان ہے، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک ہے، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان ہے، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت ہے، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، یہ بدلہ ہے قصاص کا. آج ایسا ہے، آپ دیکھیے آپ کے یہاں ایسا ہے کیا؟ عدالتوں میں ایسا ہے کسی غریب آدمی کا دانت توڑ کے آپ جائیں نہ ذرا دیکھیں، پھر کیا وہ امیر جو ہے وہ اپنا دانت توڑوائے گا؟ فمن تصدق به فهو کفارۃ له، جو صدقہ کر دے اس کے لیے کفارہ ہے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فاولئک هم الظالمون، وہ کون ہے؟ اور واللہ لا يحب الظالمین، واللہ لا يهدي القوم الظالمین. پھر ظالموں کو نہ اللہ ہدایت دیتا ہے نہ اللہ انہیں پسند کرتا ہے. آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہماری عوام، ہمارے حکمران اور ہمارے ججز حضرات، ہمارے قاضی، کیا وہ سارے قانون کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، یا کیا ہم خود جو ہیں وہ اسلامی قانون کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس قدر مغلوب ہیں؟ کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ کیوں اس قدر ہمارے معاملے فاسق ہم، فاجر ہم، منافق ہم، مجرم ہم، اور اللہ کہہ رہے ہیں ظالم ہم؟ کون سا ایسا معاملہ جس کو میں قرآن سے اٹھاتا ہوں وہ ہم پہ فٹ نہیں آ رہا؟ اس لیے میرے بھائیوں ان ساری چیزوں کی طرف ہم نے قرآن صرف سننا نہیں ہے، سن کے اس پہ کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.